الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں. اللہ کی یاد سے ساری کائنات اس کے سامنے ہے. ایک کلمے کے مقابلے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ایک کڑا بنا دیا جائے، رنگ، اس پر کلمہ رکھا جائے. یہ کڑا برداشت نہیں کر سکتا، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں کو. اتنا زبردست کلمہ ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور یہ بات بھی بیان فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بیٹو یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی ساری کائنات کو روزی پہنچاتا ہے. یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، مخلوق، مچھلیاں، جانور، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ سب اس کلمے کی برکت سے. حدیث میں تو فرمایا جب اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو روزی پہنچاتا ہے تو کیا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی سے محروم رکھے گا؟ کتنا زبردست کلمہ ہے. ایک مختصر عمل بتاؤ. ابھی الحمدللہ فجر کی نماز ہوئی. حدیث میں آتا ہے اور بزرگوں کا بہت بڑا تجربہ ہے اس پر. آج کل لوگ پریشانی بیان کرتے ہیں، روزی کی، قرضے کی، کاروبار کی، گھر کی، اولاد کی. اس میں سب آ گئے. شاید کوئی بچا ہوا ہو، میں بھی بچا ہوا نہیں، آپ بھی نہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگرچہ آپ نے مجھے نہیں کہا لیکن آپ کسی نہ کسی، یہ جو میں نے بیان کیا اس کی پریشانی میں ہوں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں تجربہ بھی ہے کہ فجر ہو جب صبح صادق، اس کے بعد آپ سنت پڑھ سکتے ہیں اذان سے پہلے بھی، صبح صادق کے بعد. لیکن صبح صادق کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نفل نہیں. ہاں قضاء میری قضا پڑھ سکتے لیکن نفل کوئی نہیں. اگر آپ یوں سمجھے کہ صبح صادق نہیں ہوئی اور تہجد پڑھ لی تو وہ جو تہجد ہے، تہجد شمار نہیں ہوگی، سنت ہوگی. اس لیے خیال کرنا چاہیے ٹائم کا، وقت کا، کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں. اس کے بعد ہی سنت پڑھ لیں. سنت پڑھنے کے بعد نماز تھا جو وقت ملتا ہے
اس میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینا. میں جو آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں دوسری یہ نہیں ہے لیکن آگے پیچھے کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. آخر میں کیا ملانا ہے؟ و بحمدہ استغفر اللہ. آپ اس کی پابندی کریں اور یقین کے ساتھ درست یقین بھی ہو پابندی بھی ہو. اور اس بات کا یقین یہ جو میں نے پڑھا انشاءاللہ العزیز میری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. قرضے کی، کاروبار کی، روزی کی، اولاد کی، گھر کی. اور اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے گا روزی میں آپ کے وہم و خیال میں نہیں ہوگا. یہ کہاں سے سب آیا؟ مدینہ مختصر کہتا ہوں، مدینہ پاک میں ایک بزرگ ہے ابھی، بہت بڑا مکان محل جیسا ہے اور ایک ایک سے گاڑی بڑی بڑی مہنگی کروڑوں والی. اور ہے عالم. ان سے پوچھا حضرت آپ کی تنخواہ تو معلوم نہیں اتنی زیادہ نہیں اور یہ سب کتنی جاہو جلالی. مسکرائے. کہ میرے پاس ایک عمل ہے جس کی برکت سے یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. پوچھا کیا عمل ہے؟ عالمت تھی وہ پوچھنے والے. اس عالم نے کہا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں پابندی سے اور یقین کے ساتھ. پوچھا کون سا عمل؟ دیکھیے یہ صبح صادق ہو جاتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں سنت، پھر بعد میں یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ. اب مثال کے طور پر کوئی جلدی نہیں پڑھ سکا، نماز قریب ہو گئی تو نماز کے بعد پورا کر لیں. 100 مرتبہ پابندی کرو. ایک ہی عمل میں نے آپ کو بتا دیا، بس آسان، کوئی مشکل نہیں. روزی کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اور ذکر کا ذکر ہو جائے گا. ایک مرتبہ صرف اتنا پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا 1.25 لاکھ نیکیاں ملتی. کل قیامت کے دن اتنی حسرت نہ ہو کہ اللہ کتنا وقت دیا تھا، میں کتنی مرتبہ پڑھ سکتا تھا. واللہ میں کہتا ہوں افسوس ہوگا. حدیث میں مفہوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں جائے گا ساری نعمتیں مل جائے گی، کوئی حسرت نہیں ہوگی، اب کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، صرف ایک چیز کی حسرت باقی رہے گی وہاں جانے کے بعد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز؟ کہا بندہ یہ کہے گا کاش کہ دنیا کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر میں نہ گزارتا. ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا کتنا اچھا ہوتا. سوچو، صرف بیان مقصود نہیں، دل میں بٹھا. چلتے پھرتے ہم ایسے خاموش چلتے ہیں تو کیا سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں ہماری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا؟ کیوں استحضار نہیں ہے کہ میں غافل ہوں، میں خاموش ہوں؟ میں کیوں غافل ہوں، کیوں خاموش ہوں؟ اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، تیسرا کلمہ پڑھو. ایسی فضیلتیں ہیں. میں بیان میں ایک مختصر حدیث سنا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سارے اعمال سے افضل.
اور مالک کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ تر، اور تم اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بھی بہتر عمل، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے آپ کو قربان کرو، دشمنوں کو قتل کرو، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ، اس سے بہتر تو کیا عمل ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ، بس اللہ کا ذکر۔ علماء نے فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ماتحت میں کہ ایسا کیوں؟ نماز نہیں، زکات نہیں، حج، تمام اعمال آ گئے، اس میں جہاد بھی آ گئی، زکات بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، جو دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، لاکھوں قسم کے اعمال ہیں، سب سے افضل ذکر۔ تو علماء فرماتے کہ ایسا کیوں؟ نماز سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، کتنا ثواب ہے حج؟ بہترین جواب دیا ہے، فرمایا اصل ذکر ہے اور نماز تو وسیلہ ہے، اور اصل افضل ہوتا ہے ذریعہ اور وسیلے کے مقابلے میں۔ ایک تو اپنا بیٹا اور ایک پوتا، تو بیٹا اصل، پوتا تو واسطے سے پوتا بنا، بیٹے کے واسطے سے۔ تو اسی طرح نماز ذکر ہے، نماز جو عبادت ہے وہ ذکر ہے، کلام مجید میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بھائی نماز کیوں قائم کرو؟ میرے ذکر کے لیے۔ تو اصل ذکر نکلا، اصل مقصد ذکر نکلا۔ یہ سب وسائل ہیں، وسائط ہیں، ذرائع ہیں، اور قاعدہ ہے اصل جو ہوتا ہے اس کا ویلیو زیادہ ہوتا ہے وسیلے کے مقابلے میں۔ بیٹے کا ویلیو پوتے کے مقابلے میں زیادہ ہے اصل۔ تو اللہ اصل ہے، یہ سب چیزیں تو ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ کلام مجید سے بھی پتہ چلتا ہے حج کیوں ہے، اللہ کا ذکر ہے اس میں۔ زکات کیوں، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا، اللہ کو یاد کرنا۔ جس وقت اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرنا، یہ بات کس کی ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ۔ اب ایک مختصر حدیث سنا، بڑی زبردست ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی ہے، بڑی زبردست ہے۔ فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام تکثر القلب۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ لغو کلام نہ کیا کرو، بیکار کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا، نہ دین، نہ آخرت کا، ایسا نہ کرو، ورنہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ سے دور، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اللہ سے دور ہو گیا رحمت سے دور ہو گیا، پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، سکون نہیں ملے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان۔ جو اللہ سے دور ہو جائے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمیں سکون بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، توفیق بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لو اب ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا بیکار باتیں نہ کرو، لغو باتیں نہ کرو، فضول باتیں نہ کرو، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کا مطلب کیا معلوم؟
نیکی کی توفیق نہیں ملتی، دل نہیں لگتا مسجد میں، تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں، ہر وقت باہر. کب میں نماز پوری کروں؟ بھاگو. فون میں بہت دل لگے گا، دنیا کے کاموں میں بہت دل لگے گا. یہ سخت دل کی علامت ہے. سکون نہ ملے، دل میں نورانیت نہ ہو. نورانیت کا معنی سمجھے؟ ایسا نہیں کہ یہ لائٹ جو ہے اس طرح روشنی، نہ. نورانیت کا مطلب بزرگان فرماتے ہیں توفیق ملنا، ہدایت ملنا. نماز جب وقت ہو آدمی بے چین ہو جائے، کب میں نماز پڑھ لوں، اور پورے دن میں آپ نے دیکھا مجھ سے تلاوت نہیں، وہ تلاوت نہیں ہوئی، آپ بے چین ہو جا رہے. آج مجھے تلاوت کے بغیر میں نہیں سوؤں گا، وہ مجھ سے ذکر نہیں ہوا. اس کو بولتے ہیں دل کا نورانی ہونا. اور ایسا نہ ہو اس کو بولتے ہیں دل کا سخت ہو. اور اچھی باتیں، نیک باتیں، واعظ، نصیحت دل پہ اثر نہ کرے. یہ علامت بتائی قرآن حدیث کی کلاسز سے علماء نے دل کے سخت ہونے کی. اور قساوت قلبی سے اللہ کی بنا. یہ تو مختصر وقت ہے اس لیے میں نہیں کھولتا اس کو. قساوت قلبی کسے کہتے ہیں میں نے علامت آپ کو بتا دی. تو کیا فرمایا؟ دل سخت ہو جائے گا، فضول باتیں نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، دل نرم ہوگا. اور فرمایا آگے بڑی زبردست نصیحت ہے، لوگوں کے عیوب کی طرف آقا کی طرف نظر نہ کرو. آقا جو ہوتا ہے غلام کی طرف ہر وقت دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے کہ نہیں برابر، کوئی کوتاہی تو نہیں کرتا ہے، کوئی نقصان تو نہیں کرتا، ہر وقت ایسا دیکھتا رہتا ہے. تو ایسا لوگوں کے عیوب کی طرف نہ دیکھو. آج کل تو یہی ہم لوگوں کو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کتنا کماتا ہے، اس کا کیسا چلتا ہے، اس کی اولاد کیا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے. ہر وقت بس یہی فکر، ہر وقت. اور دوسروں کو بھی یہ پوچھیں گے وہ بہت جاگو چلانے میں بہت اچھی گاڑی ہے، وہ کیا کماتا ہے، کچھ سمجھ. یہ مت کرو، بلکہ اپنے عیوب کی طرف دیکھو، غلاموں کی طرف. بیچارہ غلام ہر وقت مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، مجھ سے میرا آقا ناراض نہ ہو جائے، مجھے آقا نکال نہ دے نوکری پر سے. ہر وقت اس کی فکر کرتا ہے. وہ آقا کی عیوب کی طرف نہیں دیکھتا، اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرا آقا خوش ہو جائے، میں ایسا کام کروں کہ جس سے آقا مجھے انعام دے. تو ایسا کرو. اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنا آقا اللہ، ایسا کام کرو، فکر کرو کہ کس سے میرا اللہ راضی ہوگا. وہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو. ایسی زندگی گزارو. یہ فرمایا. کیوں معلوم؟ لوگوں کے عیوب کی طرف مت دیکھو، چاہے وہ گناہ میں ہم اس کی تعویل کریں، گنہگار نہ سمجھے. اس لیے کہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک گرفتار بلا اور دوسرا معافیت. کیا مانا؟ بلا ہم کسے سمجھتے ہیں معلوم؟ روزی کی تنگی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو. نہ، سب سے بڑی بلا قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر جو اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ دے میں نے، آپ خود فیصلہ کرو گے، اس سے بڑی بلا اور مصیبت دنیا میں کوئی نہیں، گناہ سے. تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو گنہگار ہیں یا تو نیک ہیں، جس کو بعافیت کہتے ہیں. 20 منٹ ہو گئے. یہ اگر میں کھولوں نہیں ایک گھنٹہ چاہیے، صرف گرفتار بلا و بعافیت سمجھاؤں تو. لیکن جو مختصر کہنے کی بات جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قبول بھی فرما. مجھے آپ کو سب کو ہر وقت چلتے پھرتے رات دن سفر گزر میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے. معمولی مت سمجھنا. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیں، سونے سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھ لیں. تو 6 مرتبہ تسبیح فاطمی ہوئی تو 600 مرتبہ ہوئی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے صرف بیچ میں موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت. صرف تسبیح. تو دوسرا ذکر کریں گے تو کلام مجید کی تسبیح ذکر کیسا ہے؟ سب سے افضل ذکر کلام مجید کی تلاوت. اور جس وقت اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی وہ دعا سب سے افضل. اس کی بات
کتابیں دیکھو کیا ہے، ذکر پابندی، تیسرا کلمہ اللہ اکبر، کیا میں بیان کروں اس کی فضیلت؟ علامہ فقیہ اللہ سمے تبدیل کیا بیان کیا اس پر۔ اللہ مجھے آپ کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور کل قیامت کے دن حسرت کا، ندامت کا موقع نہ ہو، اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔